میری بہن نے کویسچن کیا کہ میرے شوہر کچھ مجبور ہیں، وہ بینک سے لون لینا چاہتے ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، تو کیا ہم مجبوری میں لون لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، باتیں میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، مختصر الفاظ میں تیزی سے سمجھا دیتا ہوں کہ بعض اوقات انسان پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی ناجائز کام نہ کریں تو پھر ہمارا دین، جان، مال، نسب یا عقل، یہ مقاصد پنجگانہ کہلاتے ہیں، یہ سب فوت ہو جائیں گے یا قریب فوت ہو جائیں گے۔ یعنی اگر حرام کا ارتکاب نہ کریں تو ہم ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ جیسے کسی کو 4 دن کا فاقہ ہو اور سامنے مرا ہوا گدھا مل جائے، اگر یہ گدھے کا کچھ گوشت نہ کھائے تو مر جائے گا، یا بہت پیاسا ہے، اچانک شراب کی بوتل مل گئی، اگر یہ 2 گھونٹ بھی شراب نہ پیے تو پیاس سے ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو حالت ہوتی ہے یہ ضرورت کی حالت کہلاتی ہے، اور اس میں شریعت حرام قطعی کے ارتکاب کی بھی اجازت دے دیتی ہے۔ ضرورت اتنی پاورفل ہوتی ہے، اس سے کم درجہ حاجت کا ہوتا ہے۔ یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس میں انسان ہلاک تو نہیں ہوتا، لیکن اگر ممنوعہ کام کا ارتکاب نہ کرے تو زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت میں فرض کا ترک جائز اور حرام کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن حاجت چونکہ کم درجے کی ہوتی ہے، اس میں فرض کو ترک نہیں کر سکتے بلکہ واجب چھوڑ سکتے ہیں، یا حرام کے نچلا درجہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آگے نہیں جا رہا، بس اب یہ دیکھ لیں آپ کہ آپ کے شوہر کی مجبوری کیا ہے۔ اگر وہ قرض نہیں لیتے تو کیا لوگ جان سے مار دیں گے، ان کی عزت پامال ہو جائے گی؟ اگر تو ایسا ہے کہ یہ حالت ان کی ضرورت کی حالت ہے اور یہ بقدر ضرورت بینک سے وعدہ سود پہ قرضہ لے کر اپنی اس حالت کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ سود حرام قطعی ہے، یہ صرف ضرورت کے وقت جائز ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس سے نچلے کم درجے کے ہیں کہ جان تو نہیں جائے گی، عزت تو نہیں جائے گی، لیکن بڑے کرائسس کے اندر ہیں، چلو وعدہ سود پہ قرضہ لے کر میں اپنی کچھ مشکلات کو حل کر لوں، یہ حاجت ہوگی۔ اور حاجت میں حرام قطعی جائز نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ لیں گے بینک سے لون حاجت کے درجے میں تو شدید ترین گناہ گار ہوں گے۔ اب آپ اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن میں تمام لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی خود حالتوں کا اعتبار کر لیں کہ میری ضرورت ہے میں حرام کر لیتا ہوں، یا کوئی کہے حاجت ہے میں مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر لیتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ علماء سے رجوع کریں، مفتیان کرام سے، ان کو بتائیں کہ میری یہ مجبوری ہے۔ پھر ایک اچھے مفتی جن میں مجتہدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو اسباب 6 پر گہری نظر رکھتے ہیں، یعنی 6 ایسے اسباب جن کی وجہ سے حکم بدلتا ہے، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سامنے والے کی مجبوری کس درجے کی ہے، کیا ضرورت کے درجے میں ہے یا حاجت کے درجے میں ہے۔ اس کے اعتبار سے پھر اس ضرورت کے مطابق اگر وہ کسی ممنوع کام کے ارتکاب کی اجازت مانگ رہا ہو، پھر وہ اس کو اجازت دیتے ہیں۔ اگر وہ ضرورت کے درجے میں تو حرام تک کی اجازت ہو سکتی ہے، اور حاجت کے درجے میں تو مکروہ تحریمی کی ہو سکتی ہے، حرام کی نہیں۔ مجھے امید ہے ہماری بہن سمجھی ہوں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے شوہر کی مجبوری کو میرے اس بیان کی روشنی میں دیکھ لیا جائے، یا اپنے شوہر کو یہ میرا بیان سنوا دیجیے گا، وہ غور کر لیں۔ ہم لوگ معمولی باتوں پر بینکوں سے قرضے لے رہے ہوتے ہیں، وعدہ سود پر، اور سود دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سود حرام قطعی ہے۔ اور نبی کریم کی ایک حدیث کے مطابق 1 درہم کوئی سود لیتا ہے تو ایسا ہے جیسے اپنی والدہ کے ساتھ 30 مرتبہ زنا کرنا۔ تو اتنی زیادہ چونکہ اس کی برائیاں بیان ہوئی ہیں، اس لیے عام مجبوریوں میں بالکل یہ جائز نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی جگہ جاتا ہے جو 150 کلومیٹر اس کے گھر سے دور ہے، اور پھر شام کو واپسی ہو جاتی ہے، تو اگر وہ جمعے کو روز سفر کرتا ہے تو جمعہ پڑھے گا یا قصر کرے گا، یعنی ظہر کی 2 رکعت پڑھے گا۔ دیکھیں، یہ شرعی مسافت ہی بنتی ہے، اور جب آپ شہر کی حدود سے اتنے کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ کریں تو آپ شرعی مسافر ہوتے ہیں۔ شرعی مسافر کے لیے جمعہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہاں کسی مقامی مسجد میں امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے تو جمعہ ادا ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ جمعے کی امامت کرے تو بھی اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں گے، جمعہ ہو جائے گا، کیونکہ جمعے میں تو قصر ہوتی نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے وہ اگر فجر کی 2 رکعت جا کر پڑھے تو پوری 2 ہی پڑھے گا۔ اور اگر وہ کوئی ایسی پرابلم ہے کہ جمعے کی نماز جیسے مسجد بہت ہی دور ہے، نہیں جا سکتا، یا کوئی اور پرابلم ہے،
تو پھر وہ قصر پڑے گا، یعنی ظہر کی 2 رکعت، کیونکہ جمعہ تو اس پہ فرض ہے نہیں، لیکن وہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، تنہا پڑھنا ہوگا۔ تو افضل یہ ہوا کہ اگر جمعہ مل جاتا ہے تو جمعہ پڑھ لے، اگر نہ ملے تو پھر قصر کی طرف آئیں گے۔